نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو مخاطب بناتے ہوئے جو اس پر اپنے احسانات و انعامات کیے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر اس رکوع میں پوری اولاد آدم کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے چند ایک احکامات دیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے نسل انسانیت، دیکھو اللہ کا تم پر احسان اور انعام یہ ہے کہ قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اس نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے۔ یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں اس کے دو مقاصد بھی قرآن نے ذکر کیے۔ لباس اس لیے اللہ نے اتارا ہے یواری سوآتکم، تاکہ تم اس کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ۔ اللہ نے انسانیت پر لباس کو اتارا تاکہ وہ اپنی شرمگاہیں چھپائیں۔ ایک تو یہ مقصد ہے لباس اتارنے کا، اور دوسرا فرمایا وریشا، کہ اس لباس کو ہم نے تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بنایا ہے، یا ریشا کہ ہم نے تمہارے اوپر زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم بھی نازل کیا ہے، کہ لباس اور اس سے متعلقہ چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بناؤ سنوارو۔ یہاں سب سے پہلے جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نسل انسانیت کے لیے لباس اتارا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے ایسے ہی لباس اترا جیسے قرآن اترا ہے، بلکہ اللہ نے بنی آدم کو وہ تعلیم، وہ ہنر، وہ صلاحیت، وہ عقل دے دی جس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے لباس کا انتظام کر سکتا ہے، وہ صنعت لگا سکتا ہے، وہ اپنے لباس کے لیے زمین کے اندر کپاس کاشت کر سکتا ہے، یہ مختلف چیزوں کو استعمال میں لا کر اس سے لباس بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو انسان کو عقل دی، اور یہ بھی قدرت کی مہربانی ہے کہ انسانوں کے لیے لباس کا انتظام کیا، وگرنہ کائنات میں دیگر مخلوقات جو ہیں اللہ نے ان کے لیے الگ سے کوئی لباس نہیں رکھا، ان کی جلد ہی ان کے لیے لباس کا ذریعہ ہے۔ جانوروں کو دیکھیں، چرند پرند، یہ سب کیا ہیں؟ ان کا لباس وہی ان کی جلد ہے، وہی ان کی گرمی سردی سے بچاؤ اور حفاظت کرتی ہے۔ لیکن انسان کے لیے اللہ نے اس کے علاوہ لباس الگ پہننے کا حکم نازل کیا، اور اس لباس کو بنانے، خوبصورت سے خوبصورت لباس تیار کرنے کی عقل دی انسان کو۔ اور اس لباس سے دو مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ لباس کے ذریعے سے انسان اپنی سطر کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کرے، اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ اس لباس کے ذریعے سے
حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس پہنتے تھے، نیا خاص طور پر جب کوئی کپڑا پہنتے تو اللہ کی تعریف کرتے ان الفاظ کے ساتھ، الحمدللہ الذی کسانی ما اوالی بہ سوآتی، کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے کہ جس نے ہمیں وہ لباس پہنایا جو ہمارے سطر کو چھپاتا ہے، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ، اور ہم اس کے ذریعے سے تجمل اور خوبصورتی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو لباس ایسا ہونا چاہیے جو انسان کو اس کے جسم کو خوبصورت بھی بنائے اور یہی کہ اس کے جسم کو ڈھانپے بھی۔ ایسا لباس جو اس کے جسم کو اچھی طرح نہ ڈھانپے تو وہ بنی آدم کے منافی ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل عام طور پر فیشن کے نام پر عجیب و غریب لباس لوگ، عورتیں خاص طور پر پہنتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں کہ عورتیں لباس پہنیں گی لیکن اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، ہن مائلات، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، لباس بظاہر پہنی ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بہت باریک لباس پہنا ہوا ہو، جسم اندر سے نظر آ رہا ہے، تو اب وہ لباس کا مقصد بھی نہیں پورا ہو رہا، بظاہر تو لباس پہنا ہوا ہے، خوبصورتی تو شاید آ جائے لیکن جو اصل پہلا مقصد ہے شرمگاہوں کو، جسم کو چھپانا، وہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ یا اتنا تنگ لباس پہنا ہوا ہے کہ جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ یہ فلاں عضو ہے، یہ فلاں عضو ہے، تو یہ بھی لباس پہنے ہونے کے باوجود ننگے ہونا ہے۔ یا یہ کہ اتنا چھوٹا لباس ہو، لباس بظاہر تو پہنا ہوا ہے لیکن اتنا چھوٹا لباس ہے کہ اس سے بھی اعضاء الگ الگ کچھ اعضاء نظر آ رہی ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، کمر کھلی ہوئی ہے، تو یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، ہن مائلات و مملیات، وہ عورتیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور ان کا حشر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو جو ہزاروں میلوں کی مسافت سے آ رہی ہوگی لیکن وہ اس کی خوشبو تک بھی محسوس نہیں کر سکیں گے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ تو قرآن نے یہاں نوع انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لباس پہنو، سطر کو چھپاؤ، ہم نے تمہیں اس کا فن اور ہنر سکھا دیا کہ تم کس طریقے سے لباس حاصل کر سکتے ہو، اور یاد رکھو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، تقویٰ کا لباس وہ سب سے بہتر ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف، ایک جسم کو چھپانے کے لیے لباس ہے، ایک روح کو مزین و آراستہ کرنے کا لباس ہے۔ جسم کو آراستہ کرنے کے لیے لباس تم یہ روئی سے، مختلف چیزوں سے، دھاتوں سے بنا لیتے ہو، اور ایک وہ لباس ہے جو ان سب سے بھی فوق ہے، اوپر ہے، وہ ہے تقویٰ کا لباس، ذالک خیر، وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ اصل یہ کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اس کا ڈر، اس کی ہیبت ہو، انسان جو ہے اس کے احکامات کی بجاوری کرے، اچھے اعمال اختیار کرے، یہ اس کے لیے سب سے زیادہ زیب و زینت کا باعث ہے۔ ایک با اخلاق انسان، اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے بنسبت ایک بد اخلاق، ایک سچے انسان کی زیادہ قدر و منزلت ہوتی ہے بنسبت ایک جھوٹے انسان کی، ایک عادل انسان کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت ایک ظالم اور درندہ صفت انسان کی۔ تو تقویٰ کا لباس وہ سب سے زیادہ انسان کو مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے، اس کی خوبیوں کو بڑھاتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ ذَٰلِکَ مِنْ آیَاتِ اللّٰہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اس کے احکامات ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر دوسری مرتبہ پھر نوع انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم، دیکھو اے اولاد آدم، شیطان کی اغوا میں نہ آنا، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان تمہیں نہ پھسلا دے، فتنے میں مبتلا کر دے۔ دیکھو اس نے تو ازل سے تم سے دشمنی کر رکھی ہے، تمہارے باپ کو بھی اس نے نہیں بخشا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا، گزشتہ رکوع میں اس کا واقعہ تفصیل سے جیسے گزرا ہے۔
ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان سے جنت کا لباس اتروا دیا ہے، اس نے ان کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کا لباس ان سے اتر گیا، لیریہما سوءاتہما، تاکہ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپائیں، وہ لباس ان سے اتروا دیا۔ انہ یراکم، تو شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کی اغوا میں اور فتنے میں مبتلا نہ ہونا، بے شک شیطان وہ چھپا ہوا دشمن ہے، اور چھپے ہوئے دشمن سے تو بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ بھی وقبیلہ، اور اس کی ذریت، اس کا خاندان اور قبیلہ بھی، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے شیطان اور اس کی ذریت کو ایسا دشمن بنایا ہے کہ جو بظاہر سامنے نہیں ہے، ایک گھات لگا کر چھپ کر دشمن وار کرتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک وہ دشمن ہے جو سامنے ہوتا ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے، انسان اس سے دفاع اور حفاظت کر لیتا ہے، لیکن ایک چھپا ہوا دشمن ہے، اس سے زیادہ ڈرنے کی اور محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شیطان ایسا ہی دشمن ہے تمہارا، اور وہ اکیلا نہیں ہے، ابلیس اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی پوری ذریت ہے، اس کا قبیلہ ہے، اس نے بہت سارے ٹوٹ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، اور وہ تمہیں فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا اس کی اغوا اور فتنے میں نہ آنا۔ انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک شیطانوں کا دوست ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا ہے جو اللہ کی ان احکامات و آیات پر ایمان نہیں رکھتے، جن پر ایمان، جن کے دلوں میں ایمان اور یقین نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات پر وہ غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ خاص طور پر قرآن کے نزول کے وقت اہل عرب مشرکین مکہ وہ اس بے حیائی کا ارتکاب یہ کرتے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے لباس اتار دیتے تھے۔ خاص طور پر کچھ لوگ، یہ سارے قریش تو نہیں تھے، بلکہ قریش تو اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے، وہ کہتے تھے صرف اہل ہمس کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ کپڑے پہن کر بیت اللہ کا طواف کر لیں، یا وہ اہل ہمس میں سے کوئی کسی کو کوئی لباس دے دے تو وہ کپڑے پہن کر طواف کر سکتا ہے، یا بالکل جس کا نیا لباس ہو، جو اس نے پہلی دفعہ سلایا ہے۔ عام آدمی نے اگر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ لباس اتار کر کرے گا بیت اللہ کا طواف، تو یہ زیادہ بزرگی ہے، زیادہ فضیلت کی چیز ہے، وہ لباس اتار دیتے تھے۔ اور نہ صرف یہ مردوں کا حال تھا بلکہ عورتیں بھی ایسی کرتی تھیں۔ بعض اشعار عورتوں سے منقول ہے کہ طواف کرتے ہوئے کہتی تھی تو کہ ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، ننگا کر دیا، اور اس وقت ہمیں ننگا کرنے پر کوئی عذاب اور کوئی ملامت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ عام طور پر عورتیں رات کو طواف کرتی تھیں، ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں، تو اس کو انہوں نے بزرگی سمجھ رکھا تھا۔ شیطان نے در حقیقت ان کو کیا اس طرح کی گمراہی میں مبتلا کر دیا کہ اپنی اس گمراہی کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ قرآن نے اسی کی طرف یہاں رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا، جب یہ بے ایمان لوگ ہیں جو اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، جب بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں ہم ننگے ہو کر طواف کر رہے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، تو دلیل آگے سے کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اسی پر پایا اپنے آباء و اجداد کو، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آئے۔ باپ دادا کی گمراہی کو دلیل بنا رہے ہیں، ان کے غلط عمل کو بنیاد بنا کر اپنی اس کو عمل کو درست قرار دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، پھر دوسری بات آپ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتا پایا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے بھی ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے، کیا چوری اور سینہ زوری، کہ اپنی اس بے حیائی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، عجیب احمق ہو تم، اللہ بے حیائی کا حکم کرے گا؟
اللہ بے شک اللہ لا یأمر بالفحشاء کسی بھی حیائی کا حکم نہیں کرتا، وہ تو حیا ستر کو چھپانے اپنے جسم کو ڈھانپنے کو حکم کرتا ہے، اللہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، اس کا یہ حکم نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ انسان اللہ کی طرف منسوب کرنے لگ پڑے اپنے جرم کو، اپنے گناہ کو، اور اس کی دلیل بنانے لگ پڑے، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی؟ قل امر ربی بالقسط دیکھو اللہ نے جن باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے وہ تین بنیادی باتیں ہیں، اللہ تو ان باتوں کا حکم کرتا ہے۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے امر ربی بالقسط میرے رب نے سب سے پہلے تو قسط کا حکم دیا، عدل و انصاف کا حکم دیا کہ اپنی زندگی میں توازن اور اعتدال پیدا کرو، افراد و تفرید سے اپنے آپ کو نکالو، یا تو بالکل بے حیا بن جاؤ یا بالکل جو ہے تم ایسے بن جاؤ کہ تمہارے اندر عقل سمجھ اور کچھ بھی نہ رہے۔ تو یہ دونوں بے اعتدالی کی باتیں ہیں۔ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، عدل کا راستہ اختیار کرو، انصاف کا راستہ اختیار کرو، دنیا میں عدل و انصاف کا تمہیں اللہ حکم کرتا ہے، پہلی بات قل امر ربی بالقسط، اور دوسری بات وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد ہر عبادت کے وقت اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھو، عند کل مسجد، مسجد مراد اس سے نماز ہے، نماز پڑھتے وقت جو ہے تو تم اپنی توجہ کو اللہ کی طرف قائم کرو، اسی کو پکارو اور اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو، نہ صرف یہ چہرہ بلکہ دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یہ آیت بھی پڑھتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، اس ذات کی طرف جو فاطر السماوات والارض ہے، میں نے اپنے آپ کو اسی کی طرف یکسو کر دیا۔ تو انسان اپنے دل کو، اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ دوسرا حکم، تیسری بات جو اللہ نے بیان فرمائی وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو اس حال میں کہ اپنی عبادت اور دین کو خالص اسی کے لیے کرنے والے ہو، اسی کی عبادت کرو، کسی اور مقصد کو پیش نظر نہ رکھو۔ آج دین کا بھی بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں اپنے مفادات ہوتے ہیں، کوئی اپنی شہرت چاہتا ہے، کوئی مال بٹورنا چاہتا ہے، کوئی اور مقصد رکھتا ہے، تو ایسا نہ کرو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اسی کی عبادت کرو خالصتاً، اپنے دین کو خالص اسی کے لیے بناتے ہوئے، اور دیکھو کما بدأکم تعودون جیسے اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح تمہیں دوبارہ لٹائے گا بھی۔ ابتدا میں جیسے اس نے تمہیں زندگی اور حیات دی، تمہیں تمہارے باپ کو بنایا، تمہیں آگے اس سے ذریت اور اولاد آدم کی چلی، اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ فریقاً ہدا، پھر اب ایک جماعت کو تو اس نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک جماعت جس نے گمراہی اختیار کی تو اس پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ایک جماعت جو ہے حق علیہم الضلالہ، یہ کون ہے جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ دوستیاں لگا لی، شیطان کے راستے پر چل پڑے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ بے شک وہ درست اور سیدھے راستے پر ہیں، گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ عام طور پر جہالت سے بہت سارے گمراہ لوگ اپنی گمراہی کو بھی نہیں سمجھتے، اپنے اس غلط عمل کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے، انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی آدم، اے نسل انسانیت، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اپنی زینت کو ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت اختیار کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مسجد میں جا رہے ہو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہو، چاہے وہ مسجد حرام ہو، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، یا عام مسجد ہو، مطلقاً اللہ نے مسجد کا یہاں ذکر کیا، عام مسجد ہے، تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو کیا کرو؟ خذوا زینتکم، اپنی زیب و زینت کو اختیار کر کے جاؤ،
زیب و زینت اختیار کر کے جاؤ، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے چلے ہو، اب بناؤ سنوار، اپنے آپ کو بنا سنوار کر لے جاؤ۔ یہ بھی نہیں ہے کہ عام دربار میں تو جاؤ، عام فنکشن میں جاؤ، دعوتوں میں جاؤ تو خوب لباس اچھا پہن کر جاؤ، اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر کے جاؤ۔ عجیب بات ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے تو ایسے ہی پہلے کو چلے آ جاؤ، یہ بھی عجیب بات ہے لوگوں کی۔ اور ایک اور، اب ہر مسجد میں یہی صورت بنی ہوئی ہے کہ عام فنکشن میں، پروگراموں میں تو ہم اپنا لباس اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، ٹوپی بھی پہننی ہے تو اچھی پہنیں گے، کوئی رومال پگڑی باندھنی ہے تو اچھی پہنیں گے، باندھیں گے، لیکن مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے تو یہ تنکوں کی ٹوپی سر پہ ڈال دیتی ہے، جس کو عام ماحول میں تو پہننا ہم گوارا نہیں کرتے، عام حالت میں تو پہننا گوارا نہیں کرتے، اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے تو وہ تنکوں کی ٹوپی جو ہر ایک پہنا ہوا ہوتا ہے، میلی کچیلی، اور وہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ پہن کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، زیب و زینت کو اختیار کرو، ہر مسجد اور نماز کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت بنا سوار کر جاؤ، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی آستین چڑھی ہوئی ہے، کوئی پائچہ جو ہے وہ لمبا ہوا ہے، بے تک کی حالت نہ ہو، اچھی حالت ہو سنوار کے، جہاں لباس کے حوالے سے اچھی حالت ہو، اسی طرح ظاہری وضاحت بھی تمہاری اچھی صاف ستھری ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، داڑھی پھیلی ہوئی ہے، یا مطلب بال بکھری ہوئے ہیں، نہیں، زیب و زینت اختیار کر کے بنا سنوار کر اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، مسجد میں آ رہے ہو، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے ہو، تو تم اپنی زیب و زینت اختیار کرو۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، اختیار کرو اپنی زیب و زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت، جی مسجد میں جا رہے ہو، یہاں یہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت بھی یہ حکم ہے کہ انسان ننگے نہ ہو، لباس پہنے ہوئے ہو، اور اسی طرح عام مسجد میں نماز کے لیے جاتے وقت بھی زیب و زینت اختیار کرو۔ اور دوسری بات، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بے شمار ساز و سامان پیدا کیے۔ گزشتہ صورت میں گزرا ہے کہ بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی مشرکین عرب نے اپنے لیے حرام کر رکھی تھی، نہیں، کھاؤ پیو گے، صحت آئے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، تب تم کچھ اعمال کر سکو گے۔ یہ بھی کوئی بزرگی نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا ہی چھوڑ دے۔ اللہ نے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، حلال رکھی ہے، تو تم کھاؤ پیو۔ ایک بات یاد رکھو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، اتنا نہ کھاؤ کہ بیمار ہو جاؤ، اٹھا نہ جائے، خوب پیٹ بھر لی ہے، جیسے کہ عام طور پر رمضان میں بھی کیا ہے، سحری اتنی کھا لی جاتی ہے کہ اب نماز کی ہمت نہیں رہتی، یہ افطاری اتنی کر لی جاتی ہے کہ اب اٹھنے کی طاقت سکت نہیں رہتی۔ تو اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن اعتدال کے ساتھ، جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے مطابق استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ، یا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے تو اس کو ضائع کرنے بیٹھ جائیں، جیسے کہ دعوتوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، شادی کے وقت میں کھانے پینے کے علاوہ اسراف بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمت کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے اور پلیٹ بھر لی جاتی ہے، وہ کھائی جاتی نہیں ہے، تو یہ اسراف ہے۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اللہ نے ساتھ ہی یہ حکم دیا ولا تسرفوا، اور اس سے بڑھ کر آگے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں آتے، وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں، وہ ناپسندیدہ لوگ ہیں اسراف کرنے والے۔ اللہ کی نعمت میں اسراف نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو استعمال کرو، کھاؤ پیو، لباس اچھا پہنو، اچھا کھاؤ پیو، اچھے ڈھنگ سے رہنا، اچھے طریقے سے رہنا، یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ آج یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ بزرگی اس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ انسان نہ بیچارہ اچھا پہنے، نہ اچھا کھائے، نہ اچھے طریقے سے اس کا کوئی رہنے سہنے کا طریقہ کار ہو، بس وہ بیچارہ ایسے ہی مسکین اور غریب سا بن کر سر جھکائے ہوئے اور ایسے ہی گدلا پھدلا ہو، اور بیچارے کو کھانے پینے میں سے جہاں سے کوئی جمرات آ گئی، جہاں سے کوئی حلوہ مانڈا مل گیا، بس اسی پر گزر بسر کر لے، خود کوئی محنت کر کے اچھا اپنے لیے انتظام کرے، یہ گویا کہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ تو بزرگی کے منافی ہے۔
قرآن مجید نے اگلی آیات میں بھی اور یہاں بھی یہ فرما دیا نہیں، زیب و زینت اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرنے چلے ہو تو زیب و زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو، اور اسی طرح کھاؤ پیو، اچھا کھاؤ پیو، لیکن اسراف اور حد اعتدال سے نہ گزرو۔ اعتدال، امر ربی بالقسط، قسط کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور فرمایا انہ لا یحب المسرفین۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 مرتبہ انسانیت کو مخاطب کر کے بنیادی 3 احکامات دیے ہیں، جس میں سے پہلا یہ کہ امر ربی بالقسط، عدل و انصاف اور اعتدال کی زندگی کو اختیار کرنا، اس کا حکم دیا، اور دوسرا یہ کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر عبادت کے وقت اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اپنے آپ کو اسی کی طرف یکسو کرنا، اور تیسری بات یہ کہ اپنے دین کو خالصتاً اسی کے لیے رکھو، اس میں کسی قسم کے دکھلاوے کی، کسی اور مقصد اور خواہش کی ملاوٹ نہ کرو، خالصتاً اسی کے لیے بندگی اور اطاعت اور بندے کی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ ساری زندگی جو انسان کی ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اس کے حکم کے تابع ہو، اپنی مرضی کے مطابق نہ گزارے یا کسی اور طرح سے زندگی نہ گزارے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔